بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شفیق الرحمان. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازع فیصلے کے بعد عرب لیگ کا اجلاس بھی ہوا, سلامتی کونسل کا اسپیشل اجلاس بھی, اور آج OIC کا اجلاس بھی, اور OIC نے اس مسئلے کو جو ہے مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق امریکی جو فیصلہ ہے اس کو مسترد کر دیا. وزیر اعظم پاکستان نے بھی آج کے اس غیر معمولی اجلاس سے خطاب کیا, اور انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج مسلم امہ پر ایک کڑا وقت ہے, غیر معمولی وقت ہے, اور ہمیں یکجہتی کا ثبوت دینا چاہیے, اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر کھڑا ہے, اور حالیہ امریکی حرکت پر یہ معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی لے جایا جا سکتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی, جو انہوں نے صدر ٹرمپ نے کیا وہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا وہ الیکشن مینیفیسٹو کا حصہ تو تھا, لیکن خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اس کو ڈیلے کریں گے, اور چونکہ مخالفت بہت زیادہ ہو رہی تھی خاص طور پر مسلمان ممالک میں, اور لیکن یورپین یونین بھی اس چیز کے حق میں نہیں تھی. ان کے جو اپنے یورپین اتحادی ہیں وہ بھی اس کے کافی خلاف تھے. اب مسلمان جو ممالک ہیں ان کا ایک پلیٹ فارم ہے, وہ ان سب جانتے ہیں, تو اس لیے اس کا سمیت اجلاس ترکی نے بلایا کہ ترکی کی بعد میزبانی ہے اس سال کی OIC کی, اور جو پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا یا دوسرے جو مسلمان ممالک کے سربراہ ہیں وہ بالکل بہت شدت سے اس چیز کی مخالفت انہوں نے کی اور کر رہے ہیں, اور امید کی جا سکتی آئندہ بھی کریں گے. لیکن اس کے لیے اصل بات یہ ہے کہ ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی, حد گرمی کا مظاہرہ وہ کر رہے ہیں, جو امن کی جتنی بھی کوششیں ہیں مشرق وسطیٰ میں اس کو انہوں نے سبوتاژ کیا یہ کام کر کے, اس لیے کہ ٹو اسٹیٹ کا جو فارمولا ہے وہ جب ختم ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ ایک کشیدگی کی فضا پیدا ہوتی ہے, اور اس سے کافی نقصان ہو سکتا ہے, جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ایک تو مذمت کرنا ہے, دوسرا اسٹریٹجی جس سے میں نے کہا تیار کرنی ہے مسلمان ممالک کو کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. دیکھیے امریکہ کے ساتھ جنگ کا تو ہم نہیں کہیں گے کہ کوئی جنگ کی ایسی صورتحال ہو, لیکن بہت سے اور میدان ہیں جہاں پہ OIC اگر چاہے اور امید کی جا سکتی ہے اور چاہیں گے تو وہ امریکہ کے اوپر کافی دباؤ ڈال سکتے ہیں. میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. دیکھیے افغانستان میں پھنسا ہوا امریکہ 16 سال کی طویل جنگ وہ ہار رہا ہے, شکست ان کو ہو رہی ہے, طالبان کو نہیں دبا سکے. اب ان کو جب تک پاکستان اور ایران ان کا معاملات نہیں کریں گے امریکہ کی وہاں پہ امن لانے کے لیے, افغانستان میں کبھی امن نہیں آ سکتا, اور امریکہ وہاں پھنسا ہی رہے گا, اور وہ ایسی دلدل میں چلا جائے گا اور جا رہا ہے جہاں پہ ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس لیے پاکستان کا ایران کا OIC کے ممبر ہیں, لیوریج ہے بہت بڑا امریکہ کے اوپر. اب اگر شام کو لے لیجیے, اس میں بغیر ترکی کے یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں پہ امن آ سکتا ہے, یا امریکہ صدر ٹرمپ ہیں وہ کوئی رول بھی پلے کر سکتے ہیں ذرا سا بھی. تو اس سے OIC کا ممبر ہے ترکی بھی, اور دوسرے جو خطے وہاں کے جو ہمسایہ ممالک ہیں شام کے وہ بھی, عراق کی صورتحال بھی اس طرح کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ممالک اتنے بے بس نہیں ہیں, ان کے پاس لیوریجز ہیں. اگر ہم ان کو چھوڑ بھی دیجیے, جن کے پاس بہت زیادہ تیل ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور امریکہ کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات بھی ہیں, اگر ہم ان کو بھی چھوڑ دیجیے تو باقی ایسے ممالک ہیں جو خاصا وہ پریشر ڈال سکتے ہیں. اصل میں مشکل یہ ہے کہ صدر ٹرمپ یہ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی خطے میں ممالک ہیں جن کے سربراہ بغیر ان کی مدد کے وہاں پہ نہیں رہ سکتے, اور وہ ان کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں بہت زیادہ. تو اس لیے وہ کوشش یہی ان کی تھی کہ یہ جو آپس میں اختلافات ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ OIC کا جو پلیٹ فارم ہے یہ عکاسی کر رہا ہے مسلمان عوام کی. حکمران جو بھی چاہیں, عوام کا اتنا پریشر ہے کہ ایسا جذباتی مسئلہ ہے, اور ایک تو جذباتی مسئلہ ہے, ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے, دوسرا انہوں نے
کھلا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی اور امن کی جو کوششیں ان کو دھچکا پہنچایا کہ وہ اصولی چیز بھی ہے. تو اس لیے پریشر اتنا ہوگا مسلمان ممالک کے جو حکمران ہیں ان کے اوپر وہ بھی ایک خاص سمت میں جانے میں مجبور ہو جائیں گے. اور بالکل ہم دیکھیں گے کہ بہت سخت قرارداد منظور کی جائے گی جو ترکی ہوسٹ کر رہا ہے. اور ترکی کے جو صدر ہیں ان کا ایک خاص نقطہ نظر رہا ہے فلسطین کے مسئلے کے اوپر اور اسرائیل کی. اور اسی طرح جس طرح پاکستان کے وزیر اعظم کا آپ نے ذکر کیا, انہوں نے بھی کافی مؤثر تقریر کی ہے, عکاسی کی ہے پاکستان کے عوام کی اور ان کے جذبات کی. تو اس کی ہم یہی امید کر سکتے ہیں جب OIC کا پلیٹ فارم سے ایک پیغام جائے گا تو امریکہ یہ سوچنے میں مجبور ہو جائے گا کہ ہمیں یہ سوچ سمجھ کے مشرق وسطیٰ کا معاملہ ہو, یروشلم کا ہو یا کوئی اور ایسے معاملے ہوں جہاں پہ مسلمانوں کا تعلق ہے, تو اب ذرا ان کو سوچ سمجھ کے اقدامات کرنے ہوں گے. اور اگر انہوں نے کوئی پالیسی بنانی ہے تو وہ مسلمان ممالک کے ساتھ, مشورے کے ساتھ, اور فلسطین کے مسئلے میں خاص طور سے فلسطین لیڈرشپ ہے, وہاں پہ ان کے بڑے لوگ ہیں جو پہلے بھی نیگوشیشن میں شامل رہے ہیں, صدر کارٹر کے زمانے میں, صدر کلنٹن کے زمانے میں بھی. تو اس لیے ان کا وہ دھیان رکھنا ہوگا. اور اس میں امریکہ کا اپنا فائدہ بھی ہے کیونکہ امریکہ اس زمانے میں ایک ایماندار بروکر ہوا کرتا تھا جس میں وہ کوشش انہوں نے کی بھی تھی 1-2 مرتبہ بڑی سنجیدہ کہ صلح ہو اور 2 وہاں پہ ریاستیں, فلسطین کی ریاست اور اسرائیل ساتھ ساتھ رہے. لیکن صدر ٹرمپ نے آ کے تو ہر چیز کو ہی ختم کر دیا. انہوں نے جانبداری کا مظاہرہ کیا, سارا اپنا جو زور ہے یا اپنے جو ان کا جو وہاں پہ مشرق وسطیٰ میں جو ان کی ساتھ دینا ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل گیا آگے, اور انہوں نے فلسطینیوں کو بالکل ایک مخالف پارٹی کے طور پہ دیکھنا شروع کیا. اس طرح وہ انہوں نے اپنی حیثیت کھو دی جو کہ ایک ایماندار بروکر کے طور پر وہ کر سکتے ہیں. اب وہ ان کو ریویو کرنی چاہیے اپنی پالیسی. غلطی تو ان سے بہت بڑی ہو گئی اور انہوں نے دیکھ بھی لیا کہ اس کا شدید رد عمل ہوا ہے اور ان کے اندازے بھی غلط ثابت ہوئے ہیں کہ مسلمان ممالک آپس میں نہیں ایک زبان بولیں گے اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکیں گے. تو اور عوام کا بھی انہوں نے دیکھ لیا کتنا غم و غصہ ہے سارے ممالک میں, انڈونیشیا سے لے کے موروکو تک, اور یورپ کے اندر بھی ہے. یہ بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کی یورپین اتحادی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. جرمنی, فرانس, برٹن سارے اس کی مخالفت کر رہے ہیں جو بھی انہوں نے وہاں کیا ہے یروشلم کے معاملے میں. تو اس لیے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ OIC کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں نہ صرف قراردادیں منظور ہوں گی بلکہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھی ایک اسٹریٹجی بنائی جائے گی, ایک لائے عمل بنایا جائے گا اور کچھ کمیٹیز ایسی بنائی جائے گی جو اس کو دیکھیں کہ اس پہ عمل کہاں کہاں ہو رہا ہے, کہاں کہاں رکاوٹیں ہیں اور کس طرح ان کو دور کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, پوری دنیا اس وقت جو ہے امن کے حوالے سے کام کر رہی ہے اور امریکہ کا جو موجودہ فیصلہ ہے امریکی صدر کا وہ یقیناً مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششوں کو کمزور کرے گا. دہشت گردی کے خلاف پوری دنیا جو ہے وہ سفارہ ہے اور لڑ رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی صدر کا ایک ریاست کا دہشت گرد ہے اسرائیل, اس کا اس طریقے سے اس کو سپورٹ کرنا وہ نہ صرف یہ کہ امریکی پالیسی کے خلاف ہے بلکہ دنیا میں جو امن کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے؟ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کہا, میں بھول گیا تھا, میرے ذہن سے نکل گیا تھا, لیکن آپ نے بہت اچھی بات کی. اس لیے جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. پھر آپ کو ہر قسم کی جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی اور اس کو کنڈیم کرنا ہوگا, پہلے نشاندہی کرنی ہوگی. بالکل اس میں ایک قسم ہے دہشت گردی کی جو اسٹیٹ دہشت گردی کرتی ہے. ہم کیسے ایک جو عام گروپ ہے اس کو تو ہم اس کے پیچھے پڑے نہیں, بجا طور پر پیچھے پڑے رہے, لیکن دوسری طرف اگر ریاست وہی حرکتیں کرتی ہے, وہی وہ کام کرتی ہے, اسی طرح سے وہ ظلم کرتی ہے, اسی طرح وہ قانون کی پاسداری نہیں کرتی اور بین الاقوامی قانون کی پرواہ نہیں کہ وہ کرتے جس طرح کے داعش والے, جس طرح کے دوسرے گروپ کرتے ہیں, تو پھر ان میں فرق کیا رہ گیا؟ تو ان کے خلاف بھی اسی طرح کی کارروائی, اس طرح ہی ان کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور دیکھیے اس وقت دنیا میں صرف 2 کالونیز ہیں, باقی تو کالونی قانون بین الاقوامی قانون کے خلاف بنانا اور وہ آؤٹ آف فیشن بھی ہو گیا. ایک زمانے میں ہوتی تھیں, لیکن 2 کالونیز ابھی بھی موجود ہیں, ایک فلسطینیوں کی, دوسرا کشمیریوں کی جو ہندوستان اس پر قابض ہے.
ہندوستان کولونیل پاور ہے اور اسرائیل والے کولونیل پاور ہیں، اور یہ دہشت گردی کر کے انہوں نے عوام کو دبایا ہوا ہے. اس قسم کی جو اسٹیٹ کی دہشت گردی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ایگزمپٹ کر دیتے ہیں اور ایک گروپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اگر وہ پتھر بھی پھینکیں حماس والے یا فلسطینی یا کشمیری تو وہ دہشت گرد ہیں. یہ ان سے گولیاں چلا دیں، ٹینک دوڑا دیں، ہوائی جہازوں سے حملے کریں، ہیلی کاپٹر سے کریں، تو یہ اپنی اسٹیٹ اتھارٹی بقول ان کے اسٹیبلش کر رہے ہیں. اس لیے یہ بالکل ان ایون چیز ہے. اور جو اسٹیٹ ٹیررسٹ اسٹیٹس ہیں جس طرح اسرائیل ہے اور ہندوستان ہے، ان کو بھی اسی پیرائے میں دیکھنا ہے، اسی پیرائے میں ان کو کنڈیم کرنا ہے اور اسی پیرائے میں ان کو لینا ہے جس طرح کے دوسرے دہشت گرد گروپ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب کہ آپ نے اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر ہمارے پروگرام میں پیش کیا. سامعین، ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. سامعین،